उतरन जानते हो, जब दूल्हा बनता है तो कितने आते हैं, बहनोई अलग मांगत है, बहनियाँ अलग मांगत है, यूँ चाहिए वो चाहिए। सरकार दूल्हा बने थे तो आला हज़रत फरमाते हम भी होते तो लिपट के कदमों से लेते उतरन, सदका हम भी ले लेते, लेकिन करें क्या, नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। आला हजरत का इश्क इश्क था। इसके रसूल की बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आला हजरत मोमिनों के दिलों में समा गए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरे दुनिया के मुसलमानों के दिलों में समा गया। इश्क सच्चा होता है तो उसका असर बहुत होता है। आवाज़ तो झूठा इश्क है। एक नवाब साहब थे, घर में लेटे थे, उनको खांसी आ रही थी। इत्तेफाक से चोर उनके घर में चोरी करने के लिए घुसा, और जैसे घुसा वो खांसी आई तरह है खांसिन, बस चोरवा डरकन मारे उनके तखत के नीचे घुस गया। नवाब साहब देख लिए, बस नवाब साहब को कुछ खांसी आ रही थी, कुछ जानबूझ के आखा थू वहीं पर थूक गए। जैसे थूक आवे तखत के नीचे करें थू, और वो पड़ा चुप है कि जब ये सो जाए तब भागी। अब वो कहाँ सोए वाले, चोर घर में घुसा है, नींद कहाँ से आएगी। पूरी रात नवाब साहब थुक्किन थुक्का 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 बर्फ़ की सिल्ली बनाई दी बिल्कुल। हाँ, सुबह हुई तो नवाब साहब की बीवी पानी वानी लेके आई और थुक्कते रहे, बब बीविन पर थुक दी। जब बीवी पर थुक्किन तो बीवी चिड़चिड़ा उठी, कहा खूसट कहीं के बूढ़े हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं है, हमारे ऊपर थूक दिया। तब नवाब साहब ने कहा बड़े अफसोस की बात है, तुम मेरी ज़िंदगी की साथी हो, ज़िंदगी भर साथ रही रहोगी, मेरी ज़िंदगी की साथी, और एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाई, और आज मेरे सिर्फ एक रात का साथी, और वो पूरी रात मेरा थूक बर्दाश्त करता रहा, पूरी रात थूका नहीं बोला, और तू एक थूक नहीं बर्दाश्त कर पाए ज़िंदगी की साथी। तब चोरवा भगा। जब भगा तो कहता अल्लाह का शुक्र है, आया था काला बन के, जा रहा हूँ सफ़ेद बन के। हाँ, वो समझिस कि हमारे मेराज हुई गई। हाँ, ये इश्क नहीं है। अगर इश्क है नबी से तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी नबी का गुण गाएगा मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार गए, कैसी सवारी चली, बुराक का क्या चलने का अंदाज था। फरमाते हैं बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। बाग़ आलम में बादे बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्र रहमत उठा आज की रात है। सरकार बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वो बैतुल मुक़द्दस जिसकी बुनियाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने रखी थी। फ़िलिस्तीन में जो है उसकी बुनियाद किसने रखा था? दाऊद अलैहिस्सलाम ने। बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे थे, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी ज़िंदगी ने साथ न दिया, और बैतुल मुक़द्दस पूरा न हुआ कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। किसको कब जाना है किसी को कुछ पता नहीं। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरे बाप ने किस उम्मीद से अल्लाह के घर की बुनियाद डाली थी, लेकिन मेरे बाप की उम्मीद पूरी न हुई। मैं ये काम मुकम्मल करके अपने बाप के रूह को खुश करने की कोशिश करूँगा। सुभान अल्लाह। जो नेक औलादें होती हैं वो अपने माँ बाप की रूहों को खुश करने में लगी रहती हैं। बेशक।
کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارے باپ کی روح خوش ہو، ہماری ماں خوش ہو۔ اور جو آوارہ قسم کے لڑکے ہوتے ہیں وہ راتوں دن ماں باپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے میرا لڑکا سیدھی راہ پہ چلے۔ بے شک سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس مسجد کو مکمل کر کے اپنے باپ کی روح کو خوش کروں گا، اور بادشاہ تھے پوری دنیا کے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی سلطنت عطا فرمائی۔ بے شک بے شک آج تو ایک ملک کے بادشاہ بن جاتے تو بورا جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت دی، انسانوں ہی پہ نہیں جناتوں پہ بھی۔ آج اگر کونو ایک موکل کا پال لیتے، کونو عامل کہ ہمارے پاس موکل ہیں، تو بتاؤ کیا حال ہوتا ہے؟ اگر ایک جنات کو نب سوار ہو جاتا ہے تو کتنے موکل جٹت ہیں ہٹائے نہیں پاوت۔ ہاں جنات کب ہٹتا ہے؟ جب حضرت مخدوم سمنا علیہ الرحمہ کا کرم پڑتا ہے، بے شک سبحان یا میرے اللہ سرکار غازی کی نظر عنایت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک جنات ایک منتری پکڑ لے تو ساری منتریاپن مہم چلی جی، لیکن ہٹا نہیں پاؤ گے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جناتوں کا بھی بادشاہ بنایا تھا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ہواؤں کے بھی بادشاہ تھے، چڑیوں کے بھی بادشاہ تھے۔ جناتوں کو حکم دیا، جنات لا کے بیت المقدس بنانے لگے، پتھر بڑے بڑے وزنی، یہاں تک کہ بنتے بنتے 1 سال کا ٹائم اور تھا کہ 1 سال میں بیت المقدس مکمل ہونے والا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے موت کا وقت آ گیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا، کھڑے تھے ٹنی لیے، جنات بنا رہے تھے، نگرانی کر رہے تھے سلیمان پیغمبر کہ ملک الموت آیا اور سلیمان علیہ السلام کی روح نکال لیا۔ لیکن سلیمان پیغمبر ایسے کھڑے رہے، مسجد بناتے رہے جنات۔ 1 دن گزرا، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کھڑے رہے، روح نکل گئی۔ 1 سال تک سلیمان پیغمبر ایسے کھڑے رہے، نہ چہرے پہ فرق، نہ آنکھ پہ فرق، نہ کپڑے پہ فرق، کھڑے ہیں ایسے۔ اور جنات جانے کی تو کھڑے ہیں بناوا کی۔ جب بیت المقدس مکمل ہوا تو ان کے ڈنڈے میں دیمک لگی اور ڈنڈا گرا، تب سلیمان علیہ السلام زمین پہ آئے۔ تب جناتوں کو پتہ چلا، ارے یار یہ تو بہت دن پہلے مر گیا ہے، بڑے چوتیا ہم لوگ نکلنے لگے رہے، ہم لوگ جانت رہے زندہ ہیں۔ لیکن اے لوگوں سوچو، ایک پیغمبر کی شان دیکھو کہ روح نکل گئی ہے لیکن 1 سال تک کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کوئی برابری کر سکتا نبی کی؟ جو ان کا تو انہوں انسان ہم انسان، بھلا انہوں مری جائے تو ان کا کونٹ باندھ کے ٹھڑیائے دو، یا تو ان کا کھینچ بھگائے یا تو پورا گاؤں بھاگ جی۔ بولو پوری گند پورے بستی میں پھیلے گی کہ نہیں پھیلے گی؟ بیت المقدس میں میرے پیغمبر گئے اور سارے نبی موجود تھے، 1,24,000 یا 2,24,000۔ میرے نبی نے سب کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر نبی مر کر مٹی میں مل جاتے، جیسے کہ تقویت الایمان میں لکھا ہے اسماعیل دہلوی نے، تو نماز پڑھے کیسے پہنچ گئے سب؟ بولو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب شہیدوں کو زندگی دے دیتا تو شہیدوں سے درجہ بلند ہے نبیوں کا، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ تو بدرجہ اولا زندہ ہے۔ پہلے آسمان پر گئے، ابراہیم آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام ایسے دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے ابا آدم، آپ داہنی طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ روتے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب داہنی طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ان اولادوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے خدا کو راضی کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جنت ہے، تو میں اپنی ایسی نیک اولادوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔
اور جب بائیں طرف دیکھتا ہوں تو اپنی ان اولادوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے خدا کو ناراض کیا، اور خدا کو ناراضگی کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس لیے ان کو دیکھ کے مجھے رونا پڑتا ہے۔ یہ باپ آدم کی ادا ہے ہمارے تمہارے اندر کہ جب اولاد بگڑتی ہے تو باپ روتا ہے، اولاد ترقی کرتی ہے تو باپ خوش ہوتا ہے۔ بولو ہے ایسے کہ نہیں؟ جی سب آسمانوں پہ گئے، سدرہ پہ گئے، جبریل نے ساتھ چھوڑا، کہا جبریل کوئی ضرورت ہو بتاؤ، تو کہاں ایک ضرورت ہے، آپ بارگاہ خدا میں جا رہے ہیں تو میرے لیے ایک اجازت لے لیجئے گا۔ کہا کیا؟ کہا کل قیامت کے دن جب آپ کی امت پل صراط کے اوپر سے گزرے گی تو اتنی اجازت لے لیجئے گا کہ اللہ اس دن مجھے اجازت دے دے کہ میں آپ کے امتیوں کے پیر کے نیچے اپنے پر کو بچھا دوں، سبحان اللہ، اور سبحان میرے اللہ۔ پروں کے اوپر سے ہو کر آپ کی امت گزر جائے۔ اب آپ سوچو تو کتنا بڑا ان کے پر ہوئی، ایک پر جبریل کا اتنا بڑا، اتنا بڑا، اتنا چوڑا لمبا جیسے زمین اور آسمان کی دوری، اللہ اللہ، اور اس طرح کے ایک پر جبریل کے پاس نہیں ہے۔ روایتوں میں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جبریل کو 26,000 پر عطا فرمائے ہیں۔ اس کی اتنی اجازت لے لینا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو اپنے مقام کو کہ جبریل فرشتوں کے سردار ہیں، رسول ہیں، نوری ہیں، وہ ہمارے آپ کے پیر کے نیچے پر بچھانے کے لیے سوچ رہے ہیں، اور ہم انہی پیروں سے چوری کے لیے جائیں، انہی پیروں سے ہم شراب پینے کے لیے نکلیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔